اور اس کے ساتھ انبیاء کو جب بھیجا تو وحی کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں اس کو بھیجا۔ اسی ہدایت کا دوسرا نام دین حق ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہدایت کوئی اور چیز ہے اور دین حق کوئی اور چیز ہے۔ دین حق ہی کا نام ہدایت ہے اور ہدایت کا نام دین حق ہے۔ یہ ایک ہی چیز ہے اور ان کا یہ دو الفاظ ہیں مگر معنی ان کا ایک ہی ہے اور مقصد اور مفہوم ان کا ایک ہے۔ اور یہ دین حق یا یہ ہدایت دینے کے لیے اللہ نے ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ 1,24,000 پیغمبر پے در پے بھیجے۔ اور سب کا کام کیا تھا؟ ہدایت، لوگوں کو آگے، معاشرے کو، انسانیت کو، سوسائٹی کو گائیڈ کریں، گائیڈنس دیں اور ان کو ہدایت فراہم کریں۔ اور اسی ہدایت کی خاطر اللہ نے صحیفے نازل کیے اور اللہ نے کتابیں نازل کی۔ یعنی یہ تمام صحیفے، یہ تمام کتابیں، یہ تمام نبی، یہ تمام رسول صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کرتے رہے۔ اب اس سے اندازہ فرمائیے کہ سیدھے راستے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس راستے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور اس راستے کی ہدایت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا اور ہدایت کی شمع جن کے ہاتھ میں پکڑائی ہے، اللہ نے سب سے پہلے جو نعمت ان کو عطا کی ہے، اللہ نے سب سے پہلے جو نعمت ان کو عطا کی ہے اس کا نام علم ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ علم ہے، جو کہ علم کے بغیر ہدایت ممکن نہیں ہے۔ ہدایت کا لازمہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہادی ہے اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ علم ہوگا تو اس علم کے ذریعے سے وہ ہدایت کرے گا۔ لہذا قرآن مجید میں بالکل ابتدا میں سورہ حمد اور سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ میں جو سب سے پہلی کہانی، جو سب سے پہلی سٹوری، جو سب سے پہلا قصہ بیان ہوا ہے وہ ابو البشر حضرت آدم اور حضرت حوا اور ان کی فیملی کا وہ قصہ ہے۔ اور قرآن مجید کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جو جمع کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جب قرآن کھولیں تو سب سے پہلے جوڑے کا قصہ پڑھیں۔ وہ جو سب سے پہلا جوڑا تھا، اور وہ جوڑا بھی کون سا تھا؟ وہ ہمارے والدین تھے، وہ ہمارے باپ اور ہماری ماں کا قصہ ہے، آدم اور حوا کا قصہ ہے، ان کی خلقت کا قصہ ہے۔ اور پھر اللہ نے، اب چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل میں جاؤں، لیکن میرا محل شاہد یہ ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم کو وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے جب ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ سے کچھ گفتگو کی تھی، اپنے کنسرنز پیش کیے تھے۔ ان کنسرنز کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا۔ اللہ نے آدم کو اور بھی بہت کچھ دیا ہوگا، لیکن جو چیز قابل ذکر تھی اور جو سب سے ممتاز فضیلت تھی وہ علم تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو
تمام اسما کا علم دیا، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ زمین پر جس نے ہادی بن کے جانا ہے سب سے پہلے اس کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ علم، لہذا اس کو علم دیا جائے۔ اب جب اللہ کو اللہ نے ان اسماء کا علم دے دیا تو پھر اللہ نے جب علم ہے تو علم کے ساتھ پھر امتحان بھی ہوتا ہے۔ آپ اسکول کے سسٹم سے واقف ہیں، سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کوئی ایسا اسکول نہیں ہوگا جہاں علم دیا جاتا ہو اور پھر اس کا امتحان نہ دیا جاتا ہو۔ کوئی ہے ایسا اسکول کہ جہاں پڑھایا جاتا ہو، ایجوکیشن دی جاتی ہو، وہاں پہ سکھایا جاتا ہو، مگر پھر اس کے بعد اس کا امتحان نہ دیا جائے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو وہ سارے اسماء سکھا دیے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کے سامنے وہ کچھ سوال رکھا کہ انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے میرے فرشتوں، اے میری نوری مخلوق، اگر تم اپنے کنسرنز میں صحیح اور سچے ہو تو ان ہستیوں کے مجھے نام بتا دو۔ یہ ہستیاں کے جو عرش کی اسٹیج پہ موجود ہیں، یہ جو عرش نشینان ہستیاں ہیں، یہ جو روشن اور تابندہ چہرے ہیں تمہارے سامنے، ذرا ان کے مجھے نام بتا دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں دیا تھا، سبحان اللہ، بس وہی علم ہے ہمارے پاس۔ ہم 2 اور 2 کو 4 کرنا نہیں جانتے، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی 2 ہے، یہ بھی 2 ہے، یہ بھی 2 ہے، لیکن 2 اور 2 4 اور 4 اور 2 6، یہ کام جو ہے یہ فرشتوں کو نہیں سکھایا گیا، فرشتوں کے علم میں نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اسی کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو جب فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم سے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسماء ہؤلاء، اے آدم اب تمہاری باری ہے کہ ان ہستیوں کے نام، ان مسمیات کے اسماء ان فرشتوں کو بتا دو۔ تو اب آدم نے ادھر نام دیکھے، ادھر مسمیات کو دیکھا، کہا پالنے والے تو محمود ہے اور یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے اور یہ علی ہے، تو فاطر السماوات ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے اور یہ حسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلا امتحانی پرچہ ہے اور یہ بھی ایک نبی کے لیے ہے۔ ایک نبی کا جب امتحان ہوتا ہے تو محمد و آل محمد کے اسماء گرامی کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے نام لے کے آدم اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی اللہ کی فرشتوں کے ساتھ، اللہ نے بڑے فخر سے اپنے لائق شاگرد کی ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں پیٹ تھپکی، اور فرشتوں سے کہا کہ الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو عزیزان گرامی، پہلا انسان، پہلا ہادی، پہلا نبی جو زمین پہ قدم رکھتا ہے وہ علم لے کے آتا ہے، وہ سیکھ کے آتا ہے، وہ ایک عالم بن کے زمین کے اوپر قدم رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ اللہ
اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے ہادیان دین حق کا اور یہ معلمان بشریت کا وہ سلسلہ جاری ہو گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، آدم سے لے کے یہ سلسلہ خاتم تک آیا۔ اور پھر جب خاتم کو بھیجا اور خاتم کو بھیج کے جب سارے انبیاء کی وراثت، جب پوری بشریت کا تجربہ، جب 1,24,000 نبی کی ہدایت اور ان کے علوم کا نچوڑ، ان کی کتابوں اور صحیفوں کا نچوڑ اکٹھا کر کے ایک کتاب میں رکھ دیا، قرآن، تورات و زبور و انجیل اور تمام صحیفوں کا جتنا علم ہے وہ کنڈینسڈ صورت میں وہ قرآن کے اندر رکھ دیا، اور جس نبی کو قرآن دے کے بھیجا اس نبی کے بارے میں کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنی خواہش سے اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتا، بلکہ یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، یہ بالکل وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ تو اس وحی کے پہرے کو لگا کے پھر اس نبی سے کہلوایا انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں اس علم کا شہر ہوں اور شہر کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو یہ علم جو مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھتا رہا، صحیفے آئے، چھوٹی کتابیں آئیں، پھر بڑی کتابیں آئیں، پھر جامع کتابیں آئیں، اور پھر وہ کتاب آئی جو ان ساری کتابوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ تو جیسے جیسے کورس ترقی کرتا جاتا ہے تو ویسے ویسے جو معلم کا درجہ ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ جو ریکوائرمنٹ ایک معلم کی ایلیمنٹری سکول میں ہوتی ہیں وہ پھر مڈل سکول میں بڑھ جاتی ہیں، اور جب آپ ہائی سکول کے لیے ٹیچر تلاش کرتے ہیں تو کریڈینشل ان کے اور ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ بڑھ جاتے ہیں، اور پھر کالج اور یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں ان کا درجہ اور ہوتا ہے، اور پرائمری اسکول والوں کا اور ہوتا ہے۔ تو اگرچہ ہم انبیاء کے درمیان کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پرائمری اسکول والے نبی میں اور یونیورسٹی کے لیول والے نبی میں فرق ہونا چاہیے، اور وہ فرق یہی ہے کہ وہ صرف معلم تھے اور یہ علم کا شہر تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یہ جو خاتم الانبیاء جناب ختمی مرتبت وہ علم کے اس انتہائی درجے کے اوپر، اور علم کا اور یہ تعبیر بھی غالباً بے نظیر تعبیر ہے کہ پیغمبر اکرم نے پورا ان کا حدیث کا جو ذخیرہ ہے، جو لٹریچر ہے حدیث کا، آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھیے، پیغمبر نے اپنے آپ کو کسی اور شے کا شہر نہیں کہا۔ پیغمبر نے یہ لفظ مدینہ جو ہے وہ صرف علم کے لیے استعمال کیا، علم کے علاوہ کسی اور چیز کا اپنے آپ کو شہر نہیں کہا۔ حالانکہ عام طور پہ لوگوں کے اندر
جو تعبیر ہے ہمارے ادیبوں کے اندر، شاعروں کے اندر، خطیبوں کے اندر، وہ کہتے ہیں فلاں آدمی علم کا پہاڑ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ علم کا پہاڑ۔ یا کہتے ہیں فلاں آدمی علم کا دریا ہے، علم کا بہتا ہوا دریا۔ یا زیادہ مبالغہ کرنا چاہیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ علم کا سمندر ہے۔ یہی کہتے ہیں نا، جو ہمارا محاورہ ہے لینگویج کا، وہ تو علم کا یا پہاڑ ہوتا ہے یا دریا ہوتا ہے یا سمندر ہوتا ہے۔ پیغمبر نے ایک نئی تعبیر، ایک نیا لفظ استعمال کیا، اور وہ کیا تھا کہ ہم علم کا شہر ہیں، ہم دریا نہیں ہیں، پہاڑ نہیں ہیں، سمندر نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ پہاڑ کے اندر صرف وہی چیزیں ملتی ہیں کہ جو پہاڑوں کے اندر سے ملتی ہیں۔ جو چیز دریا سے ملتی ہے وہ پہاڑ میں نہیں ہوتی، اور جو سمندر سے ملتی ہے وہ پہاڑ میں نہیں ہوتی، اور جو چیزیں دریا اور سمندر سے ملتی ہیں وہ پہاڑوں سے نہیں ملتی۔ لیکن شہر وہ جگہ ہے جہاں پہاڑ کی چیزیں بھی ملتی ہیں، جہاں دریا کی چیزیں بھی ملتی ہیں، جہاں سمندر کی چیزیں بھی ملتی ہیں، جہاں جنگل کی چیزیں بھی ملتی ہیں، جہاں بری چیزیں بھی ملتی ہیں اور بحری چیزیں بھی ملتی ہیں۔ تو اس لیے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ہمارا علم جو ہے محدود نہیں ہے بلکہ لا محدود ہے۔ ہمارا علم وہ شہر کے ساتھ، اس لیے کہ اس کے اندر سب کچھ ہے، اور پوری اس دنیا کی چیزیں شہر میں آتی ہیں، اور شہر کے بازار میں ہر چیز ملتی ہے۔ تو اسی لیے جو اس علم کا وارث تھا، جو مدینۃ العلم کا دروازہ تھا، اس نے اس کا اظہار کیا۔ ممبر سلونی پہ بیٹھ کے اس نے ایک دعویٰ کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ سلونی سلونی، مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، تو یہ وہی سوال کر سکتا ہے، یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جو علم کانا و ما یکونوں سے واقف، بے شک جس کے پاس علم کتاب ہو، وہ کتاب کے جس میں رتب و یابس کا ذکر ہے، وہ کتاب جس میں کانا و ما یکون کا ذکر ہے، وہ کتاب کے جس کے اندر دنیا کی ہر چیز کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو خدا نے اپنے ساتھ شاہد قرار دیا ہے۔ پیغمبر کو 2 گواہوں کی ضرورت تھی، اور عزیزوں گواہوں کا ہم پلہ ہونا ضروری ہوتا ہے، ان میں ریلیونس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا نے کہا قل کفا، کہہ دو اے میرے نبی، یہ گواہ مانگتے ہیں نا، یہ گواہ مانگتے ہیں تمہاری رسالت کے۔ قل کفا باللہ شہیدن، ایک میرا اللہ میرا گواہ ہے، ومن عنده علم الکتاب، اور میرا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، میرا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ساری زندگی علی نے علم کو بانٹا، ساری زندگی۔ ویسے تو علی نے ہر چیز کی خیرات کی ہے، لیکن وہ دائمی خیرات جو علی کی، وہ علی نے جو روٹی دی تھی وہ فقیر نے کھا لی، ختم ہو گئی۔ علی نے انگوٹھی دی، وہ بکی اور اس سے اس کا قرض ادا ہوا، ختم ہو گئی۔ علی نے اور بھی بہت کچھ دیا، جود و سخا کا مرکز تھے علی، لیکن عزیزو علی کی وہ خیرات جو صبح قیامت تک باقی رہے گی، علی کی وہ خیرات جو آج تک باقی ہے، وہ علی کا علم ہے، وہ علی کے جواب ہیں، وہ علی کے خطبات ہیں، وہ علی کے وہ مکاتیب ہیں جو آج بھی نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ آج بھی علی کی وہ علم کی خیرات ہمارے پاس موجود ہے، اور علی نے یہ خیرات صرف فقیروں کو نہیں بانٹی،
بلکہ بڑے بڑے حکام تک کو خیرات دی ہے۔ وہ جو تخت خلافت پہ بیٹھے تھے، علی نے فقیر جان کے ان کو بھی اپنی خیرات بانٹی۔ وہ جو تخت خلافت پہ بیٹھے تھے، وہ جو سر پہ اپنے ایک طرح کا وہ امامہ اور تاج پہن کے بیٹھے تھے، علی نے ان کو بھی اپنے علم کی خیرات بانٹی، اور اتنی خیرات بانٹی کہ جو مولا کہہ کے مکر گئے تھے وہ بھی بار بار لولا لولا کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، آواز بلند صلوات۔ مولا کہہ کے مکر گئے تھے، لیکن جب علم کی خیرات ملی اور جب ان کی بگڑی سنوری اور ان کی مشکل حل ہوئی تو سب سے پہلے علی کو مشکل کشا انہوں نے ہی مانا۔ سب سے پہلے علی کو مشکل کشا انہوں نے ہی مانا تھا کہ جو مشکلیں لے لے کے علی کے دروازے پہ آتے تھے اور علی ان کی مشکلوں کو حل کرتے تھے۔ علی حلال مشکلات ہیں، اور جب علی نے ان کی مشکلیں حل کی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ماں بدولت ہلاک ہو جاتے۔ تو یہ مقام علمی، یہ صرف میں نے سمندر میں سے ایک قطرہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ علی کی زندگی، علی کا مقام علمی، علی کی مرجعیت علمی، علی کی شخصیت علمی کا مقام یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے پورا عشرہ دربار ہے۔ امام شافعی کے یہ جملے مشہور ہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کے مقامات علمی کو اور جس کے فضائل کو اور مقامات کو دشمن نے دشمنی سے چھپایا، اور جو مخلص تھے انہوں نے اخلاص اور ہمدردی کے جذبات سے چھپایا، اور پوری حقیقت علی کی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ اور اس کے باوجود سب سے زیادہ جس شخص کے فضائل دنیا میں نشر ہوئے ہیں اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔